السلام علیکم معزز صارفین، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی۔ رکو، کراچی کا کلفٹن ایریا، آج یہاں کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، لگژری کارز چلتی ہیں اور دبئی جیسی بلڈنگز ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کلفٹن کے نیچے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں برٹش ایرا کی سرنگیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ صرف افواہ ہے، لیکن بھائی میں نے اس سرنگ کی تحقیق کی، پرانی میونسپل ریکارڈز میں، ہسٹورین کی بکس میں اور پرانے کلفٹن والوں کی زبانی۔ جو میں نے جانا وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ آج میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں کلفٹن کی انڈر گراؤنڈ دنیا میں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے۔ تو بھائی تیار ہو جائیں اس سفر میں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کلفٹن کے نیچے جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کلفٹن کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی۔ آج جو کلفٹن پاکستان کا سب سے مہنگا ایریا ہے، 19 سینچری میں یہ سب بالکل ویران تھا، صرف سمندر اور ریت کا علاقہ۔ اس کا پرانا نام ہوا بندر یعنی ہوا کی بندرگاہ۔ 1843 میں برٹش نے سندھ کو اپنے قبضے میں لیا، کراچی کو انہوں نے پروونس کا ایڈمنسٹریٹو کیپٹل بنایا اور پھر انہوں نے کلفٹن کو ڈیولپ کرنا شروع کیا 1800 کے آخری دور میں۔ لیکن کیوں؟ برٹش کے امبیری لوگ، آفیسرز، ٹریڈرز، ان کی فیملیز کراچی کے بیزی اور گرم ایریاز میں رہتے تھے۔ انہیں چاہیے تھی ایک اسکیپ جگہ، ایک پیسفل پلیس، وہاں وہ گرمیوں میں آرام کر سکیں، تو انہیں کلفٹن کو چوز کیا کیونکہ یہ سمندر کے کنارے تھا اور یہاں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ 1851 کی ایک پینٹنگ موجود ہے، اس میں کلفٹن سے کراچی کینٹونمنٹ کا نظارہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت کلفٹن میں صرف کچھ ہی مکان تھے۔ برٹش نے یہاں بنگلوز بنوائے، لیکن یہ مکان صرف چھٹیوں کے لیے تھے۔ برٹش فیملیز یہاں صرف گرمیوں میں آتی تھیں۔ لیکن دوستو، برٹش نے کلفٹن ڈیولپ کیا تو انہوں نے نیچے کیا بنوایا؟ یہ سوال آج تک فلی آنسر نہیں ہو سکا۔ دوستو، کلفٹن کی انڈر گراؤنڈ اسٹوری کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے شری رتنیشور مہادیو مندر۔ یہ کوئی عام مندر نہیں ہے، یہ 300 سال پرانا ہے، اور اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مندر 6 فلور زمین کے نیچے پھیلا ہوا ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، 6 منزلیں انڈر گراؤنڈ۔ جہانگیر کوٹھاری پریڈ کے پاس 2 سیڑھیاں ہیں جو نیچے جاتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں 6 لیولز تک جاتی ہیں۔ چھوٹا لیول ایک ماربل کا کورٹ یارڈ ہے۔ نیچے جاتے رہیں تو 5 اور 6 لیول پر ایک ٹنل ہے، اور یہ ٹنل جاتی ہے موہٹا پیلس۔ اس مندر میں گلاس شو کیس ہیں جن میں ہندی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں، رام اور سیتا، کالی ماتا، نارائن بھگوان اور سرسوتی، گنیش اور لکشمی۔ یہ مورتیاں بنائی ہیں فقیرہ نام کے آرٹسٹ نے۔ وہ لیجنڈری آرٹسٹ گولگی کا اسٹوڈنٹ تھے، اور مندر کی لوکیشن کلفٹن بیچ کے پاس، جہانگیر کوٹھاری پریڈ اور بن قاسم پارک کے قریب۔ لیکن دوستو، اس مندر کی سب سے بگ بات یہ ہے کہ یہ آج بھی ایکٹیو ہے۔ ہر سال شیوراتری کے موقع پر 25,000 یاتری یہاں آتے ہیں۔ آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری روی دوانی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ شیوا کی 3rd آئی سمندر پر نظر رکھتی ہے اور اس کو قابو میں رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ مندر خطرے میں ہے۔ 2014 میں کلفٹن ٹریفک امپروومنٹ پروجیکٹ کے انڈر پاس اور فلائی اوور کی کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ کنسٹرکشن کے کارن مندر کے نیچے کریکس آ گئے۔ روی دوانی نے بتایا کہ ڈگنگ اتنی تیزی سے ہوئی کہ ہم کچھ کر نہیں سکے۔ پاکستان ہندو پنچایت نے سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا۔ کورٹ نے ٹیمپل کی ریسٹوریشن کا آرڈر دیا، لیکن دوستو، ٹنل کا کیا ہوگا؟ دوستو، اب آتے ہیں موہٹا پیلس کی طرف۔ 1927 میں بنائی گئی یہ پلیس کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ اس کا مالک تھا شیورتنا چندرتنا موہتا۔ وہ ایک مارواڑی ہندوستان بزنس مین تھے۔ مارواڑ جو اب راجستھان انڈیا ہے۔
اور کراچی میں انہوں نے اپنی قسمت آزمائی اور بہت خوب کمایا۔ لیکن دوستو، اس پیلس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہسٹورین عثمان دموہی نے اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں لکھا ہے کہ محٹہ کی بیوی بہت بیمار تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں ان کی بیوی کی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہیں، تو محٹہ نے اپنی بیوی کے لیے کلفٹن کے کنارے ایک پیلس بنوایا۔ اس پیلس کو ڈیزائن کیا احمد حسین آغا نے۔ وہ انڈیوائیڈڈ انڈیا کے پہلے مسلم آرکیٹیکٹ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے جے پور سے آ کر یہ اسائنمنٹ لی اور پیلس بنائی گئی۔ راجستھان کی پنک جودھ پور سٹون اور گزری کی لوکل یلو سٹون سے۔ اس کا ایریا ہے 18,500 اسکوائر فٹ۔ پیلس میں 9 ڈومز ہیں، ونڈوز کے نیچے اسٹینڈ گلاس ہیں اور برساتی پر ایک فیملی ٹیمپل بھی لارڈ شیوا کو ڈیڈیکیٹ ہے۔ لیکن دوستو، اس پیلس کی سب سے انٹرسٹنگ فیچر ہے ایک سیکرٹ انڈر گراؤنڈ ٹنل۔ دوستو، محٹہ پیلس کی سب سے بگ مسٹری ہے سیکرٹ ٹنل۔ کیا یہ ٹنل واقعی موجود ہے؟ ہاں، لیکن اس کے بارے میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ محٹہ کی بیوی روزانہ مندر جانا چاہتی تھی اپنی عبادت کے لیے، لیکن 1920 میں کلفٹن میں سیکورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، عورت کو اکیلے باہر جانا سیف نہیں تھا، تو محٹہ نے اپنی بیوی کے لیے ایک ٹنل بنوا دی جو پیلس کے بیسمنٹ سے سیدھا مندر تک جاتی تھی۔ یہ ٹنل آلموسٹ 1 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ ٹنل آج بھی موجود ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ٹنل دھس گئی اور دونوں طرف سے اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ میوزیم اسٹاف ٹنل کے ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ کولاچی میگزین کی ایک انویسٹیگیشن میں میوزیم اسٹاف نے کہا کہ یہ صرف افواہ ہے، ایک اربن میتھ۔ مشہور آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے بھی کہا کہ انہوں نے بیسمنٹ دیکھا ہے، وہاں صرف ایک چھوٹا سوئمنگ پول تھا، ٹنل نہیں۔ لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز کے ایک ممبر حمید آخوند نے کہا کہ وہ ٹنل کے ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ تو دوستو، ٹنل ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹنل محٹہ کی بیوی کے لیے تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر تک جاتی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری پرپسز کے لیے یوز ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ کلفٹن کے نیچے کچھ ہے اور وہ کچھ آج تک فلی ایکسپلور نہیں ہو سکا۔ دوستو، 1947 میں پاکستان بنا اور محٹہ پیلس کی قسمت بدل گئی۔ پارٹیشن کی وجہ سے محٹہ صاحب کو کراچی چھوڑنا پڑا، وہ ممبئی مائیگریٹ ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہے۔ کچھ پرانے رپورٹس کے مطابق محٹہ صاحب کو ایک طاقتور پولیٹیکل فگر نے پلیس خالی کرنے کو کہا۔ محٹہ صاحب اسٹنٹ ہو گئے اور انہوں نے اگلے دن اپنا سامان پیک کیا اور ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پیلس کو مینیجر کو ایک نوٹ دیا کہ وہ پیلس گفٹ کر دیتے ہیں اگر انہوں نے آرڈر کے بجائے ریکویسٹ کی جاتی۔ محٹہ اور ان کا خاندان کبھی واپس پاکستان نہیں آیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1947 میں اس بلڈنگ کو منسٹری آف فارن افیئرز کے لیے یوز کیا۔ پھر 1964 میں جناب فاطمہ قائد اعظم کی بہن اس پیلس میں آ کر رہنے لگی۔ اس کو قصر فاطمہ کا نام بھی دیا گیا۔ یہاں سے فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف اپنی پریزیڈنشل کمپین کی۔ 1967 میں فاطمہ جناح کی اچانک موت ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موت مسٹیریس تھی۔ فاطمہ جناح کی موت کے بعد اس کی سسٹر شیرین بائی پیلس میں رہنے لگی۔ 1980 میں ان کی بھی موت ہو گئی، پھر پیلس سیل کر دی گئی۔ 1980 کے بعد محٹہ پیلس 10 سال سے زیادہ ایبنڈن رہا، باغبان جنگل بن گیا اور بلڈنگ خراب ہو گئی۔ 1995 میں گورنمنٹ آف سندھ نے یہ پیلس خریدا اور اس کو میوزیم میں کنورٹ کیا۔ میوزیم 1999 میں کھلا اور یہ پیلس ایک میوزیم ہے، لیکن اس کی انڈر گراؤنڈ سیکرٹس آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو، جب کسی جگہ 100 سال کی ہسٹری ہو تو سیکرٹ ٹنل ہوں اور انڈر گراؤنڈ ٹیمپلز ہوں تو وہاں بھوت ہونے کی سٹوریز بھی آتی ہیں، اور محٹہ پیلس اس معاملے میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ میوزیم گائیڈز خود مانتے ہیں کہ اس پیلس میں ہانٹڈ ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ
چیزیں اپنی جگہ سے شفٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی چیز یہاں رکھو تو اگلے دن وہ کہیں اور ملتی ہے، لیکن گائیڈز یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گارڈز کہتے ہیں کہ برٹش راج کے گھوسٹ یہاں رات کو محسوس ہوتے ہیں۔ ورکرز نے بتایا کہ لائٹس اپنے آپ موو ہوتی ہیں جب کوئی اندر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موہٹا کی بیوی کی روح ہے جو اپنے مندر تک پہنچنے کے لیے ٹنل ڈھونڈتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ جناح کی روح ہے جو اپنے پریزیڈنشل کیمپین کی یاد میں وہاں گھومتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو پارٹیشن کے وقت یہاں بے گھر ہو گئے تھے۔ CNBC کی ایک رپورٹس کے مطابق موہٹا پیلیس ریئل اسٹیٹ پریشر اور گھوسٹ سٹوریز دونوں سے بیٹر ہے۔ دوستو، سچ جھوٹ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات پکی ہے، اس پیلس میں کچھ ہے۔ تو دوستو، کلفٹن کے نیچے کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ شری رتنیشور مہادیو ٹیمپل 6 فلور زمین کے نیچے ہے۔ اس ٹیمپل کے 5-6 لیول اور ایک ٹنل موہٹا پیلس تک جاتی ہے۔ موہٹا پیلس میں سیکرٹ ٹنل موجود ہے۔ یہ ٹنل موہٹا کی بیوی کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹنل آج بھی موجود ہے لیکن بند ہے۔ پیلس ہانٹڈ ہے، گائیڈز اور گارڈز خود مانتے ہیں۔ موہٹا صاحب کو 1947 میں بے گھر ہونا پڑا۔ فاطمہ جناح نے یہاں اپنی لاسٹ کیمپین کی۔ 2014 میں اس ٹیمپل کے نیچے کریکس آ گئے۔ تو دوستو، کیا یہ ٹنل صرف ایک بیوی کی کنوینس کے لیے تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ کیا برٹش نے ان ٹنلز کو ملٹری پرپس کے لیے یوز کیا؟ کیا 1947 کے بعد ان ٹنلز میں کچھ چھپایا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ ٹنلز آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو کلفٹن کے ان ٹنلز کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اگر آپ نے کبھی کسی کو ان ٹنلز کے بارے میں بات کرتے سنا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ہاں رکو، اگلی ویڈیو میں آپ کو لے کر جاؤں گا فلوٹنگ راکس کی طرف، وہ پتھر جو ہوا میں تیرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ ممکن نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا کوئی اور راز؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔